السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ جان سی پیاری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے اور اپنے آخری رمضان المبارک میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پولیس ویرات سے گزر کر اپنی رضا یعنی جنت کی ضمانت دی ہے۔ فضیلت اعتکاف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا کر دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کی تمام پچھلی گناہ بخش دی جائے گی۔ اعتکاف کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کا اعتکاف کر لیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ جس نے رمضان میں 10 دن بتمام شرائط اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اسے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اعتکاف سے پہلے بجا لائی تھی، اعتکاف کے دوران بھی اسے ہی ملتا رہتا ہے۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کرے گا۔ ہر خندق کی مسافت مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہوگی۔ اعتکاف اور معتکف۔ اعتکاف 21ویں شب سے شروع ہو کر عید کا چاند دکھائی دینے تک جاری رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیتی تھی، وہ فجر کی صلاۃ ادا کر کے اس میں داخل ہو جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ معتکف نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ صلاۃ المیت کے لیے مسجد سے باہر جائے، اور نہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے، اور نہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے سوائے انسانی ضرورت یعنی قضائے حاجت وغیرہ کے بغیر صوم کے اعتکاف کرنا درست نہیں، اور نہ ہی جامع مسجد کے سوا کہیں اور اعتکاف کرنا درست ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ رمضان کی آخری عشرہ کا اعتکاف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔